اللہ رب العالمین نے قرآن کی شروع میں ہی سورہ بقرہ کے اندر بتایا انسان کو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، کہ یعنی یہ قرآن سب کے لیے ہے، مگر اصل ہدایت اس میں صرف انہی کو ملتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ متقی کون ہے، اور اللہ نے اس کا جواب سورہ بقرہ کی تیسری اور چوتھی آیت کے اندر دے دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ایمان بالغیب ایک متقی کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، وہ عذاب پر ایمان رکھتا ہے، وہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ نوح علیہ السلام کی طرح اس غیب پر ایمان رکھتا ہے کہ جنہوں نے دن رات کہتے ہوئے گزار دی کہ عذاب آنے والا ہے، مگر ان کی قوم نے اس کو مذاق ہی سمجھا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور آج بھی ہم اس دور میں وائی فائی جیسے سگنل کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے پر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم ہر ان سین اکانومی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا جو میپ ہے وہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے گا، لیکن آخرت پر ایمان اور غیب پر ایمان یہاں پر آ کر کے ہم اس دنیا میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری صفت میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، کہ وہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہ اپنی نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ سنائی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ اور آج کے دور کے لیے ہم ہر میٹنگ اور ہر اپوائنٹمنٹ کے لیے اس وقت پر تیار ہوتے ہیں کہ ہمارا امپریشن خراب نہ ہو جائے، اور ہم اپنی زندگی کی بہت ساری رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ مس نہیں کرتے ہیں، لیکن جب آتا ہے ٹائم نماز کا تو اس میں ہم بہانے نکال لیتے ہیں۔ ہمارے کیلنڈروں میں نماز ہے، اس کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے، اور ایک متقی جو ہے وہ اپنی زندگی کو اپنی نماز پر کھڑا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مشکل وقت جو ہے وہ اس کی ججمنٹ ہے، مگر وہ ڈرتا ہے اس وقت سے جس وقت وہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اور تیسری جو صفت اللہ رب العالمین بتاتے ہیں متقیوں کی کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ وہ اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اوپر کہا صبرو جمیلو، یعنی آخرت پر اتنا یقین کہ آج کی مشکل بھی چھوٹی لگے، ٹیمپرری لگے۔ اور آج کے دور میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں میں ہماری انگلیوں کے اوپر اس کل کائنات کو دکھا رکھا ہے، اور سب کوالٹی شروع ہوتی ہے الف اور لام سے، جو کہ الحمد میں آیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ نوح علیہ السلام نے کشتی سے نکلتے وقت کہا الحمدللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے وقت کہا الحمدللہ، اور یوسف علیہ السلام نے اس قید کے اندر بھی رہ کر کے کہا کہ الحمدللہ۔ تو متقی ہر حال میں کہتا ہے الحمدللہ، اور یہی اس کی زندگی کا راز ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کی 133 اور 134 آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، کہ ایمان بالغیب کے نہ دیکھتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی عبادت کو قائم کرتے ہیں، کہ وہ ایک غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب آتا ہے اس سے میٹنگ کا وقت
تو وہ اس کو مس نہیں کرتے اور وہ اپنی آخرت میں زیادہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 5 کے اندر کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہ یا رب العالمین ہمیں ایمان دے نوح علیہ السلام جیسا، اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام ہے جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ کہ ایمان بالغیب کے نہ دیکھتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی عبادت کو قائم کرتے ہیں، کہ وہ ایک غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جب آتا ہے اس سے میٹنگ کا وقت تو وہ اس کو مس نہیں کرتے اور وہ اپنی آخرت میں زیادہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 5 کے اندر کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہ یا رب العالمین ہمیں ایمان دے نوح علیہ السلام جیسا، اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح صلاۃ قائم کرنے والا بنا، اور ہمیں یوسف علیہ السلام کی طرح رزق کو بانٹنے والا اور معاف کرنے والا بنا، اور ہمیں یعقوب علیہ السلام کی طرح آخرت پر یقین رکھنے والا بنا، اور ہمیں رسول اللہ کی امت کا شرف دے کہ یا اللہ ہمیں متقی بنا، فلاح پانے والوں میں شامل فرما۔